أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. آپ کو اسکرین شیئر کرتے ہیں. سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 83 ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله یأتینی بهم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم. حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں اس طرح ہوا ہے کہ یہ بنیامین کو وہاں چھوڑ کے آگے اور بڑا بھائی بھی خود سے وہاں رہ گئے. خود ساختہ جلاوطنی اس نے اختیار کر لی ہے. اور اب کیا ہوا ہے، یہ 3 آدمی کم ہیں پورے اس گروپ میں سے، یعنی 12 بھائی تھے، اس میں 3 کم ہیں، 9 آدمی پلٹ آئے ہیں. اور آ کر انہوں نے کہا کہ بنیامین کو ہم نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، بلکہ کیا ہوا، انہوں نے ٹھہرا لیے اور اس نے وہ چوری کی، اس بنیاد پر ٹھہرا لیا ہے انہوں نے. اور اس کی گواہی خود وہ علاقے والے دے سکتے ہیں، اور جس قافلے کے ساتھ ہم پلٹے ہیں وہ بھی اس کی گواہی دے سکتا ہے. یہ انہوں نے پیش کی ہے کہانی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. اب حضرت یعقوب نے کیا فرمایا، قال بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہاری بنائی ہوئی گھڑی ہوئی کہانی ہے، یہ تمہارے نفس نے کیا کیا، برائی کو اچھا تمہارے لیے دکھایا ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم بیان کر رہے ہو. صبر جمیل، تو میں صبر جمیل کروں گا. عسى الله یأتینی بہم جمیعا، شاید خدا ان تینوں کو میری طرف پلٹا دے. 3 کون ہیں؟ یوسف ہے، بنیامین ہے اور بڑا بھائی بھی. بڑا بھائی بھی انہوں نے کہا کہ خود ٹھہر گئے، لیکن حضرت یعقوب کو نہیں پتا کہ خود ٹھہرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کو پتہ نہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں خدا پر امید رکھتا ہوں کہ خدا تینوں کو میرے لیے پلٹا دے. انہ هو العلیم الحکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، میرے دل سے آگاہ ہے، ان سے بھی آگاہ ہے، اور حکمت والا ہے، یعنی کیا ہے، وزڈم والا ہے. یہاں پر کچھ نکات ہیں اس آیت میں. پہلا نکتہ یہ ہے قال بل سولت لکم انفسکم، کہ تمہارے نفس نے یہ ایسا تمہیں دکھایا ہے. قرآن میں کہا گیا کہ 3 چیزیں جو ہے، 3 ایسے فیکٹر ہیں جو بعض اوقات برائی کو اچھا ہی دکھاتے ہیں، اور پھر انسان اس پر آمادہ کرنے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ایک کیا ہے، شیطان ہے. دوسری دنیا کی چمک دمک ہے. جس طرح امیر المومنین دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، غرت دنیا بے غرور یہاں، ہمیں سکھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا نے کی چمک دمک نے کیا کیا، مجھے دھوکہ دیا ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرن، یہ یہاں پر تمہارے نفس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، جو تم نے کیا کے لیے برائی کو اچھائی کے طور پر پیش کر دیے. یعنی تم اس طرح نہیں آئے کہ یہ اس انداز میں آتے کہ ہمارے 2 بھائی وہاں رہ گئے، ہم پریشان ہیں، ٹینشن کے شکار ہیں، بلکہ بہانے کر رہے ہو اور اپنے کام کی جو ہے وہ توجیہ کر رہے ہو. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ان کے اختیار میں نہیں تھا بنیامین وہاں رہے، پھر کیوں ان کو کیوں کوس رہے ہیں حضرت یعقوب؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلا یہ ہے کہ حضرت یعقوب اس لیے کوس رہے ہیں کہ جب الزام لگا ہے بنیامین پر، اور ان کو پتا بھی ہے کہ بنیامین ایسا آدمی نہیں ہے، تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس بات کو مانتے، بلکہ وہاں جر و بحث کرتے، وہاں ڈسکس کرتے اور بنیامین کو واپس لے آتے. اور پھر دوسرا، اگر فرض کریں الزام لگ بھی گیا تھا تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ فوراً وہاں سے آ جاتے، بلکہ وہاں ٹھہرتے، وہاں انتظار کرتے، شاید اس بادشاہ کے دل میں رحم آ جاتا اور بنیامین کو چھوڑ دیتا. تیسری چیز جس کی وجہ سے حضرت یعقوب ان کو کوس رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت یعقوب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کس طرح بیان کر دیا، فوراً تم نے کہہ دیا کہ جو چوری کرے گا، جس کے ہاں سے سامان نکلے گا، اس کی سزا یہ ہو جائے گی کہ اس کو ٹھہرا لیا جائے گا، اس کو یرغمال بنا لیا جائے گا، اس کو کیپچر کر لیا جائے گا. یہ تم نے کیوں بیان کیے؟ تینوں بنیاد پر کیا ہوا، حضرت یعقوب نے بیٹوں کو کوسا. اور یہ ایک اور نقطہ یہاں سے نکلتا ہے کہ بعض اوقات کام اچھا نہیں ہوتا، لیکن نفس اس کو، آپ کا نفس، آپ کا وسوسہ اس سے اچھا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ اس سے کریں.
مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی پہلی دفعہ رشوت لے رہا ہے تو وہ 100 اپنے ذہن میں توجہ بنا لیتا ہے اپنے غلط کام کی، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی رشوت لے رہا ہوں، میں اس سے غریبوں کی مدد کروں گا، قرآن سینٹر بناؤں گا، میں اس سے جو ہے وہ اچھے کام کروں گا، لہٰذا یہ اچھے کام کے لیے رشوت لینا کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رشوت لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کراچی کی ایک گلوکارہ تھی، ابھی بھی شاید زندہ ہوں گی، منی بیگم ان کا نام تھا، ایران آئی زیارات کے لیے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ تو اہل بیت کی سیرت کے خلاف ہے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں، گائیگی کا کام کر رہی ہیں اور گویہ بنی ہوئی ہیں، یہ مناسب نہیں، آپ زیارت کے لیے آئی ہیں امام رضا کی، ابھی سے آپ توبہ کریں اور اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چاہتی ہوں ایک مسجد بناؤں، جب مسجد مکمل ہو جائے گی نا تو میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ یعنی دیکھیں انہوں نے ذہن میں ایک نقطہ بنایا ہوئے اپنے برے کام کی توجیہ کرنے کے لیے۔ یعنی اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ برا کام برا ہے، توجیہ سے ہماری ذہنی جو فرنوئید ہونے سے، ہماری ذہنی سیٹسفیکشن سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک وہ حقیقت اس کی اچھائی نہ ہو۔ برا کام جتنی آپ اس کی توجیہ کریں، جتنی اس کی تعویلیں کریں، وہ برا ہی رہتا ہے، بلکہ برے کی آپ تعویل کریں گے صحیح، ایک اور غلطی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ تعویل الغلط غلط آخر، کہ ایک غلط کام کی تعویل جو آپ کر رہے ہیں وہ ایک اور غلطی کر رہے ہیں، ایک اور مسٹیک آپ کر رہے ہیں، بس غلط کام کی اس تعبیر آپ نہیں کر سکتے۔ اب کہا فصبر جمیل، کیا ہوا کہ میں صبر کروں گا، صبر جمیل۔ اب صبر کی دو قسمیں علماء نے ذکر کی، ایک عام صبر ہے، ایک صبر جمیل۔ صبر جمیل وہ ہے جس میں ذرا برابر شکوہ نہیں ہوتا۔ بعض وقت انسان صبر کرتا ہے لیکن شکوہ کرتا ہے، وہ صبر ہے، لیکن یہ ہے کہ جب صبر جمیل وہ ہوگا یہاں ذرا برابر جو ہے وہ شکوہ نہ ہو۔ اور پھر یہی آیت بتا رہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی طرح، وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کام کر دیا ہے، یوسف مجھ سے جدا ہو گیا ہے، بنیامین بھی مجھ سے جدا ہو گیا ہے، تیسرا جو بیٹا ہے وہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ صبر جمیل کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں صبر جمیل سے کام لوں گا۔ اس لیے ہم جب دعا کرتے ہیں نا کہ خدایا آدمی کو فوت ہو جائے، خدایا اس کو جنت نصیب فرما اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما، یعنی ایسا صبر عطا فرما جس میں شکوہ و شکایت نہ کریں۔ اور پھر اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت یعقوب، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان تینوں کو میرے لیے پلٹا دے گا۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، اتنی مشکلات آنے کے باوجود بھی وہ پھر اللہ پر امید لگائے ہوتے ہیں، اور مایوسی ان کے ہاں جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے مایوسی ان کے ہاں۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے 3 بیٹوں کو پلٹا دے گا۔ اب وہ ایک 30 سال پہلے گم ہوا ہے، 2 ابھی گم ہوئے ہیں، لیکن دعا سب کے لیے سیم کی جا رہی ہے، آرزو سیم کی جا رہی ہے۔ 3 بیٹے گم ہوئے ہیں، ایک پہلے گم ہوئے 30 سال، اب 2 اب گم ہوئے ہیں، لیکن سب کے لیے امید سیم کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ جواب اس کا ہے کیونکہ جو امید جس کے ہاں کی جا رہی ہے، جس سے امید رکھی جا رہی ہے وہ پروردگار ہے، اس کے لیے پرانا مسئلہ اور نیا مسئلہ وہ سیم ہے۔ زیادہ مشکل مسئلہ یا کم مشکل مسئلہ ہمارے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں سارے جو ہے مسائل سیم ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ مشکل زیادہ مشکل ہے یہ اور کم مشکل ہے، یا یہ پرانا مسئلہ ہے اور یہ نیا مسئلہ ہے، کہ ابھی تو یوسف پتہ نہیں یہ کہاں ہوگا، اب اتنا عرصہ گزر چکے ہے، پتہ نہیں وہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی جگہ پر ہوگا، کس پوسٹ پر، کس مقام پر ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب سیم جو ہے وہ آرزو کر رہے ہیں تینوں بیٹوں کے لیے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی یہاں خداوند تعالیٰ میں بتا رہا ہے کہ دیکھیں نا، یعقوب نبی ہیں، یوسف سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تینوں کے لیے سیم آرزو کر رہے ہیں۔ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ بیٹوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے، کہ یعقوب کے بیٹے گم ہوئے ہیں، یوسف بھی گم ہوا ہے، بنیامین بھی گم ہو گیا ہے، اور تیسرا بیٹا بھی ابھی اس کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے، تینوں کے لیے سیم آرزو کر رہے ہیں، تینوں کے لیے سیم محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ، کہ وہ پروردگار اس کے سارے کام علم پر مبنی ہے اور حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہ بتا رہی آیت کہ ہمیں جو بھی کام، جو بھی حادثہ ہمارے لیے پیش آئے، اچھا ہو یا برا ہو،
اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اس میں بہتری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس حادثے کو بجا لانے والا، اس حادثے کا کریٹر وہ کون ہے؟ حکمت والی ذات ہے۔ بعض کو کئی ایسے کام ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ظاہری طور پر یہ نقصان دہ ہمارے لیے، ہمارے ضرر میں ہے، لیکن جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کی حکمت والی حکیم پروردگار وہ اس کو انجام دیتا ہے، اور اس کی حکمت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، اور کوئی کام بھی اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بس سارے کاموں کو خدا کے سپرد کریں، اور جو بھی مشکل پیش آئے تو وہاں یہی سمجھے اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ ایک آدمی محمد میرے پاس آ گیا، 1-2 سال پہلے کی بات، کہنے لگا مولانا صاحب میری نماز قضا ہوگی، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اسی میں بہتری ہوگی۔ اس نے آگے سے پتہ کیا کہا مولانا صاحب اس میں کون سی بہتری ہوگی، نماز ہوگی قضا میری، تو اسے کہہ رہے بہتری نہیں، اسی میں بہتری ہوگی، اس میں بہتری ہوگی کہ یہ آدمی مغرور ہو گیا تھا شاید کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، خدا نے اسے دکھایا ہے جو نماز تم پڑھ رہے ہو یہ بھی میری مدد سے، میری استعانت سے، اور اس میں بھی میری مدد شامل ہے کہ تم سجدہ کر سکتے ہو، میری دیو نعمتوں کے ذریعے تم یہ نماز پڑھ رہے ہو، اور اگر میں نہ چاہوں تو نماز بھی تم نہیں پڑھ سکتے ہو۔ یعنی اس میں بھی ایک حکمت ہوگی خداوند تعالیٰ کی طرف سے، اور اس حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ جو ایسا ہے نا انہ العلیم الحکیم، کہ وہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور حکمت کرنے والا ہے، یہ انسان کو موٹیویشن دیتا ہے صبر کرنے پر۔ یہ جو ایسا انسان کو تیار کرتا ہے صبر کرنے پر کہ یہ کام خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور حکمت سے ہوا ہے، میری بہتری کے لیے ہوا ہے، لہذا اس بنیاد پر انسان جو ہے وہ صبر کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ نقطہ اگر نہ ہوتا کہ خداوند تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، ہر کام جو کرتا ہے میری مصلحت میں کرتا ہے، تو انسان کے تھوڑا صبر کرنا مشکل ہو جاتا۔ بس ہمیں بھی دنیاوی کاموں میں جب کسی کو صبر پر تیار کریں، صبر پر وادار کریں، کسی کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کریں، تو اس کو ایسے جملے اس کے سامنے ادا کریں تاکہ اس میں صبر آ جائے۔ اس میں بہترین مثال کیا ہے؟ کربلا کی ہے۔ کسی کو دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ کربلا کے مصائب پریشانی کو یاد کرتا ہے تو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، کہ میرے لیے تو کچھ پریشانی نہیں ہے، یہ میرے جو والد صاحب دنیا سے گئے ہیں، میرے بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن امام حسین نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، امام زین العابدین نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، اتنی قربانی کسی کی نہیں دی۔ یہ ذہن میں جب لائے گا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اس کا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا کہ ان کی بات کے یقین نہیں کیا، گویا اعتراض کیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کیا ہے شائستہ انداز میں کسی کے لیے اعتراض کریں، احتجاج کریں، اس میں بد زبانی میں نہ کریں، بد کلامی میں نہ کریں، اور اگلے کو سمجھا دیں کہ بھائی جو ہے یہ جو تمہارا کام ہے اس سے میں راضی نہیں ہوں۔ اور یہ بہترین اولیاء کرام کا ایسا سلسلہ رہا ہے، جب گھر کو آگ لگائی گئی، بیوی پاک پر ظلم ہوا، تو کچھ عرصے بعد وہ 2 افراد جنہوں نے ظلم کیا تھا آئے امیر المومنین سے اجازت لے کر، تو بی بی نے منہ پھیر لیا اور ان سے کلام نہیں کیا۔ ساری شیعہ سنی کتابوں نے لکھا ہے، یعنی احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں، اور جو تم نے کام کیا یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر بعض روایات بتاتی ہیں کہ انہوں نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کے سلام کا جواب دیا جائے، یا بی بی نے ان کو اس مرتبے پر نہیں سمجھا، اس سلام کو اتنی پوزیشن نہیں حاصل تھی کہ جس کی بنیاد پر اس کا جواب واجب ہوتا ہے۔ اس لیے بی بی سلام اللہ علیہ نے ایسا رویہ اختیار کیے۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ کس نے؟ حضرت یعقوب نے تولا عنہم، تو انہوں نے کیا کیا؟ پلٹ کے منہ پھیر لیا۔ کس نے؟ یعقوب نے۔ کس سے؟ اپنے بیٹوں سے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى یوسف، اور کہا کہ خدایا میں پریشان ہوں یوسف کے لیے، یعنی گویا قسم کا نوحہ پڑا انہوں نے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ حضرت یوسف کے لیے۔ یا اسف علی یوسف، وائے بر یوسف، افسوس ہے مجھے یوسف، ہائے میرا بیٹا یوسف۔ ہم آسان لفظ اگر اردو میں کہیں گے، انہوں نے کہا کہ ہائے میرا بیٹا یوسف۔ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں پریشانی سے کیا ہو گئیں؟
سفید ہو گئی. کس کی؟ یعقوب کی. کس کی پریشانی میں؟ یوسف کی پریشانی میں. ہوا قدیم، اور پھر انہوں نے اپنے غصے کو، اپنی پریشانی کو پی لیا، کنٹرول کر لیا. یہاں پر اس آیت سے بھی کچھ نکات نکلتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ غم کرنا جائز ہے، آپ غم منا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، حرام نہیں ہے، غم منایا جا سکتے ہیں. وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. دوسری بات یہ ہے کہ غم انسان کی باڈی پر اثر رکھتا ہے، انسان کے جسم پر اثر رکھتا ہے، وہ مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، حتیٰ نابینا ہونے کا باعث بن سکتا ہے غم اور پریشانی اور ٹینشن. تو یہ آیت یہی بتا رہی ہے وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ ان کی آنکھیں پریشانی سے سفید ہو گئی تھی، یعنی ان کی بینائی چلی گئی تھی. یہاں پر ایک اضافہ کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بھی، واقعہ کربلا کے کافی عرصے بعد تک گریہ کرتے تھے، روتے تھے. پانی ان کے سامنے لایا جاتا، رونا شروع کر دیتے. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے تو رونا شروع کر دیتے. جانور کو ان کے سامنے ذبح کیا جاتا تو رونا شروع کر دیتے. کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کافی عرصہ کربلا کا گزر گیا ہے، اب رونا رکنا چاہیے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، باقی بیٹے ان کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود بھی، حالانکہ یعقوب کو پتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ ساری زندگی روتے رہے. کربلا میں میرے 18 یوسف گم ہو گئے، کیا میں نہ روں؟ بس اس سے امام زین العابدین نے ہمیں درس دیا ہے، آیت کی، قرآن کی آیت نے ہمیں درس دیا ہے کہ غم منایا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ غم منانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، ہر آدمی کا اپنا انداز ہے، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق وہ غم مناتا ہے. حضرت یعقوب یہ تھے، رو رو کر انہوں نے اپنی آنکھیں کیا کر لیں؟ سفید کر لیں. اور اس کے مقابلے میں کوئی آدمی اس کی معرفت یعقوب یا یوسف جیسے نہیں ہوگی، وہ اپنے انداز میں غم منائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں اس کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ممکن ہے بعض لوگ کہیں، اس کا جواب دیں گی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بڑی بڑی اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر، اللہ کے پیغمبر دنیا سے گئے تو انہوں نے ماتم کیا، اپنے چہرے کو، اپنے سر کو پیٹا. اور ہمارے برادران اہل سنت کے پاس حضرت عائشہ ام المومنین کا بہت بڑا مقام، یعنی ان کا مقام وہ ان خواتین میں شمار ہوتا ہے جن کی انبیاء سے نسبتیں ہیں اہل سنت کے ہاں، اور ان کو اہل سنت نے صدیقہ اور طاہرہ کا لقب دیا ہے. جب صدیقہ اور طاہرہ ماتم کر سکتی ہے تو عام امتی بھی ماتم کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ انہوں نے ماتم کیا اللہ کے رسول سے، کہ وہ دنیا سے چلے گئے، رحلت فرما گئے. ہم ماتم کرتے ہیں اس ہستی کے لیے کہ جسے 3 دن پیاسا رکھا گیا، اس ہستی کے لیے کہ جس کی اولاد کو ذبح کیا گیا، اس ہستی کے لیے کہ جن کے شہادت کے بعد ان کی اولاد کو، ان کی بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو رسن باندھ کر کے کوفہ اور شام تک لے جایا جائے گا. یہ فرق ہے ہم میں اور حضرت عائشہ ام المومنین میں. بس یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ماتم کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اگلی آیت